الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النظر إلى وجه علي عبادة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب گلہائے عقیدت، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کا بے حساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و تصدق سے ہمیں رجب شریف کا مقدس مہینہ، حضور کی عظمتوں رفعتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو داماد رسول شہنشاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت ہوئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ایمان افروز ارشاد فرمایا، کسی را این سعادت میسر نہ شد، کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، ولادت بکعبہ شہادت بمسجد۔ جی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت مولا کائنات شیر خدا کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ کے گھر کے اندر ہوئی، اور شہادت ہوئی تو اللہ کے گھر کے اندر ہوئی۔ گھر ملود کعبہ کہلائے،
یعنی کعبہ شریف کے اندر پیدا کیے جانے والی ہستی۔ اللہ اکبر، یہ سعادت، بلکہ یہ سعادتیں مولا کائنات کے مقدر میں آئیں۔ دیکھیے حضور نے فرمایا کہ مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ فرمان آپ نے کیوں جاری کیا، آگے عرض کرتے ہیں ساری تفسیر۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ تراہم رکعن سجدا، تم مولا کائنات کو دیکھو گے کہ دن رات وہ کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا مولا کائنات اتنے سجدے کرتے ہیں ہماری بارگاہ میں، اتنی عبادت کرتے ہیں، عبادت کر کر کے ان کے چہرے کے اوپر سجدوں کا نشان پڑ گیا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ فتح کی آخری آیت کہہ رہی ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت بھی ایک بہت انوکھی ولادت ہے۔ دیکھیں، ایک طرف اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ ماجدہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارا پہلا جو ہے وہ قبلہ کہہ لیں، کعبہ کہہ لیں، ہمارا بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کی خادمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت کی کرش میں۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر والدین کے پیدا ہوئے، اللہ کی شان۔ وہ دن رات خادمہ تھی بیت المقدس کی، اور تھی بھی پیغمبر کی والدہ۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو پھر قرآن میں موجود ہے، 16ویں پارے میں سورۃ مریم میں موجود ہے، قرآن نے کہا ہے کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے ہماری بندی مریم، اب تم عبادت خانہ جو ہے بیت المقدس، اس کو چھوڑ دو اور تم جنگل کی طرف نکل جاؤ، وہاں جہاں کھجور کا ایک پودا آئے گا وہاں سٹے کرنا ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگانی ہے، اوپر سے کھجوریں گریں گی، ہماری قدرت کے کرشمے ظاہر ہوں گے، تم نے کھجوریں کھانی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جانی ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ لیکن مولا کائنات نبی نہیں، نہ کوئی ان کو نبی مانتا ہے، نبوت حضور پر ختم ہو گئی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن نبی پاک کے غلام ہیں جی۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے دل میں ڈالا کہ اب ادھر اپنے گھر نہ بیٹھو، اب اللہ کے حرم میں جاؤ اور اس کا طواف شروع کر دو، طواف کعبہ شروع کر دو۔ آپ وہاں تشریف لے گئیں۔ اس ٹائم حضرت ابو طالب بھی ادھر تھے، لیکن سرکار غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، آپ وہاں عبادت میں تھے۔ اللہ کی قدرت، حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی، ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرے چکر پہ غائب ہو گئی۔ 13 رجب تھی، یہی مہینہ رجب کی 13 تھی، اب غائب ہو گئی۔ 13 بھی کوئی پتہ نہ چلا، 14 رجب کو بھی کوئی نہ پتہ چلا، 15 رجب کو جا کے پتہ چلا۔ ہوا کیا؟ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی، آپ اندر چلے گئے۔ غور کرنا، خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھلا، تالا نہیں کھولا گیا، دروازہ نہیں کھولا گیا، اللہ کی قدرت، دیوار کعبہ شک ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو حکم ہوا اندر اللہ کے حرم، اللہ کے گھر میں۔ ہم باہر بھی پہنچ جائیں تو بڑی سعادت سمجھتے ہیں، ان کی سعادت کا کیا عالم ہے کہ دیوار شک ہوتی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ کے حرم میں خانہ کعبہ میں اندر چلی جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شہنشاہ ولایت کی ولادت اللہ کے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ سرکار کی طرف وحی آتی ہے، جبریل امین پیغام لے کر آتے ہیں اللہ کا کہ محبوب اب آپ غار حرا کو چھوڑیں، ہمارے حرم کے اندر آ جائیں۔
تو ظاہر بات ہے سرکار جب تشریف لاتے ہیں سارے قریشی لوگ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سرکار جب آتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، سرکار اندر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو مبارکبادی دیتے ہیں. آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، خوشبخت بیٹا ہے جو اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو. آگے سے حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ مبارکبادی تو قبول کر لی لیکن ایک پریشانی بڑی ہے، اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن یہ بیٹا نا آنکھ نہیں کھول رہا، یہ بڑی پریشانی ہے. جی کیوں جی؟ بچہ اگر آنکھ نہ کھولے پیدا ہو جائے تو کیا پریشانی ہوتی ہے والدین کو؟ کیوں جی؟ والدین کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ اللہ نے بیٹا تو دیا ہے، نعمت تو دیا ہے، کہیں نبینہ تو نہیں. جی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. تو آپ کی چچی بڑی پریشان ہوں. سرکار نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، اس بچے کو میرے ہاتھ میں دے دیں، میری گودی میں دے دیں. مولا کائنات کی قسمت کا آپ اندازہ لگائیں. سرکار کے دست نبوت جب مس ہوئے نا مولا کائنات کے وجود ولایت کے ساتھ، مولا کائنات کی آنکھیں کھل گئی. جی پہلی نگاہ دنیا میں آ کر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی ہے. اللہ اکبر. حضور نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، پھر بعد میں حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ علی غسل مجھے تم نے دینا ہے، جن ہاتھوں سے میں نے تمہیں اٹھایا ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا ہے. کوئی اور عام بندہ مجھے غسل دے گا تو اس کی بینائی ختم ہو جائے گی. نور نبوت کوئی ہر بندہ تو نہیں نا برداشت کر سکتا. جی وہی بندہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اس کی نورانی روحانی طاقت ہو سکتی ہے کہ نور نبوت کو برداشت کرے. اللہ اکبر. بعد میں پھر حضور نے پوچھا بھی تھا جب بڑے ہو گئے نا، حضور نے فرمایا علی تم آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے بچپن جب پیدا ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ پہلی آنکھ جب کھلے گی تو آپ کے چہرے پر پڑے گی. اللہ اکبر. اب آنکھیں کھلی، یوں سمجھیں کہ جیسے قرآن مجید ریل میں رکھتے ہیں نا، اور قرآن مجید کے اوپر ہی پھر توجہ ہوتی ہے، ریل کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ریل کے اوپر قرآن رکھ دیا اب توجہ قرآن کے اوپر ہوتی ہے. مولا کائنات کو حضور نے اٹھا دیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ حضور نے کتنی توجہ فرمائی ہوگی. جب پہلی توجہات حضور کی، ٹھیک ہے یار غار کو بھی سلام ہے، بڑی عظمت ہے، غار کے اندر آمنے سامنے بیٹھ کر دیدار ہوتا رہا، لیکن یہ بھی تو بڑا ایک. حضور نے فرمایا فاطمہ نام اس کا رکھ لیا ہے، بچے کا کیا ہے؟ یا رسول اللہ اٹھایا آپ نے ہے تو نام بھی آپ ہی منتخب کر دیں. فرمایا انا محمد وہو علی، فرمایا میرا نام محمد ہے تو ان کا نام علی ہوگا. نام بھی منتخب ہو گیا. لو جی اب بہر جب تشریف لائے. اب عرب کا کلچر نا بڑا ایک عجیب کلچر تھا. 3 رسمیں بڑی مشہور تھی مکے کی. پہلی رسم یہ ہوتی تھی کہ کوئی بچہ مکے کے ارد گرد پیدا ہوا، یمن میں پیدا ہوا، طائف میں پیدا ہوا، اس بچے کو لایا جاتا تھا خانہ کعبہ کے دروازے کے آگے لا کر وہاں نیچے رکھ دیا جاتا تھا. عرب کا کلچر تھا. اب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی باری آئی. اور کیوں رکھتے تھے؟ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سے یا اندر سے ایک سانپ نکلتا تھا جس کا نام تھا میار الولد. اس سانپ کا نام تھا میار الولد، یعنی وہ بچہ جانچتا تھا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، حلال زیادہ ہے یا حرام زیادہ ہے. اگر وہ سونگتا سانپ، اگر سمیل آتی، بدبو آتی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حلالی نہیں ہے، اور اگر بدبو نہ آتی تو لوگ سمجھتے کہ یہ حلالی ہے. اور پھر حکم جاتا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو تم اٹھا کے نا اب لے جاؤ اپنے گھر. اللہ اکبر. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضور نے اپنے دست نبوت سے خانہ کعبہ کے دروازے کے آگے عرب کی کلچر کے مطابق رکھ دیا. جب آپ کی کو رکھا، سانپ اوپر سے آیا، مولا کائنات نے دور سے دیکھا، بڑی نگاہ ولایت جلال میں آ کے مولا کائنات نے دیکھا. پھر آگے بڑھا. ابھی آپ 3 دن کے تھے،
آپ نے ذرا سا ہاتھ میں اس کو لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 3 دن کا بچہ ہو، 3 دن کا بچہ ہو اور ٹکڑے ٹکڑے سانپ کو کر دے۔ تو ایک روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، شاید خطیب بغدادی نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک بندہ بڑے دور سے چل کے آیا اور اس نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی جب طاقتوں کا اور قوت کا سنا نا، تو وہ آ کے بھئی میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ وہ آیا، کوفے میں آیا، مغرب کا ٹائم تھا، مسجد کے اندر کافی تعداد میں لوگ موجود تھے، افطاری جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سوکھی روٹی جو ہے نا، جب افطاری صاحب نے کی نا، وہ سوکھی روٹی جو ہے، خشک روٹی وہ چبا رہے تھے، وہ ان سے چبائی نہیں جاتی تھی۔ وہ بندہ کہتا ہے میرے دل میں تصور آیا، میں نے کہا مغرب کی نماز پڑھ کے نا بزرگ ہیں، نیک بندے ہیں، باہر سے کہیں اچھی روٹی لا کے ان کو دوں گا جی۔ تو کہتا ہے نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے میں نے ملنا ہے، وہ کون ہے؟ کہا جو بزرگ مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے نا، سوکھی خشک روٹی چباتے تھے، چبائی نہیں جاتی تھی، انہیں کہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ۔ وہ بندہ پاس چلا گیا، کہنے لگا حضور مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ جو خیبر کا دروازہ تھا، یہودی جس میں رکاوٹ تھے، اس کو تو 70 بندے مل کر اٹھائیں تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ ایک نے ایک ہاتھ سے اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی جی۔ مولا کائنات نے پھر آگے سے جواب دیا، اصل ماجرا کیا ہے، بیچ میں بات کچھ اور ہے۔ آپ نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ جب میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں نا، تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات میرے اوپر پڑتے ہیں، اللہ کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے۔ خیبر کے دروازے کو اگر کوئی کاف بنا دیا جاتا، یعنی ایک لمبا پہاڑ بھی بنا دیا جاتا نا، تو میں اپنے ایک ہاتھ سے اس کو دوسری سائڈ پہ کر دیتا۔ کیوں؟ کہ جب میں اللہ کی راہ میں نکلتا ہوں تو میرے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے والد جس جنگ میں جاتے ہیں فتح مبین لے کر آتے ہیں، کبھی شکست نہیں کھاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے والد گرامی سے پوچھا تھا مولا کائنات سے، تو آپ فرماتے تھے جب میں اللہ کی راہ میں نکلتا ہوں نا، میرے آگے مدد کے لیے جبریل ہوتے ہیں اور پیچھے میکائیل ہوتے ہیں، فرشتوں کی مدد اور ان کے جھرمٹ میں نکلتا ہوں تو پھر اللہ کریم مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی طاقت بچپن سے مشہور تھی۔ اب ابو جال جو ہے نا، ابو جال بڑا ناراض ہو گیا، اس نے کہا ہم نے تو یہی ایک رسم بنائی ہوئی تھی، کلچر مکے کا بنایا ہوا تھا بچے کی حلال حرام ہونے کی پہچان کے لیے، کہ سانپ وہ آتا تھا اور وہ جانچ لیتا تھا، سونگتا تھا، اگر بدبو آئی تو وہ کہتا تھا یہ حرامی ہے، اور بدبو نہیں آتی تو کہتا حلالی ہے، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب ہم کیا کریں گے، اس بچے نے تو سانپ کو ہی مار دیا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ آگے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اب جو بھی بچہ پیدا ہوگا نا، حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھ کر اگر مسکرائے گا تو یہ علامت ہوگی کہ حلالی ہے، اور اگر پریشان ہو جائے گا تو یہ علامت ہوگی کہ حرامی ہے، حرام زادہ ہے، حلال زادہ نہیں جی۔ اب پہچان مولا علی کا چہرہ بن گیا ہے۔ حضور نے اس لیے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جن کی پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی تو ظاہر ہے کچھ فیض تو ملا نا جی۔ پھر یہ پہلی رسم ختم ہو گئی، دوسری بھی بڑی عجیب رسم۔ ایک بت تھا حبل نامی، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا نا، اس کے پاؤں سے مٹی لا کر، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ادھر بچے کے ماتھے کے اوپر نا نشان بناتے تھے، اور ابو جہل 100 درہم اس کا جو ہے وہ جگہ ٹیکس سمجھ لیں وہ لیتا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو کہنے لگا کہ اب میں وہاں جانے لگا ہوں، بت کے پاؤں سے، حبل کے پاؤں سے مٹی لے کر آؤں گا تو آپ 100 دیں۔ آپ نے فرمایا کہ 100 نہیں 200 درہم تم لے لو، لیکن یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا۔ مولا کائنات کے چہرے پر بت کی پاؤں کی مٹی یہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بدبخت تو بدبخت ہوتے ہیں نا،
آپ کی یہودی کے ساتھ ایک دفعہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جنگ ہوئی، آپ نے یہودی کو زمین کے نیچے گرا مارا، آپ اوپر چڑھ گئے، جب آپ اوپر چڑھے اس بدبخت نے چہرہ ولایت پر تھوک دیا، جو ہی مولا کائنات کے چہرے پر تھوکا آپ نیچے اتر آئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضور اگر ہمارے چہرے کے اوپر کوئی تھوکتا تو ہم تو بدلہ لیتے، سزا دیتے، لیکن یہ کیا کہ اس یہودی نے آپ کے چہرے پر تھوکا اور آپ یکدم نیچے اتر آئے، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا پہلے میں اس سے جنگ رب کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اور جب اس نے تھوک دیا نا، اب اگر میں جھگڑتا اپنی ذات کے لیے جھگڑتا۔ جی تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں رب کی رضا کی جب جنگ کرتا ہوں، میرے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ ادھر اللہ کی مدد، لیکن میں خود اپنی ذات کا معاملہ ہو تو ایک روٹی بھی کبھی چباتا ہوں کبھی نہیں چباتا۔ جی تو کہا فاطمہ بنت اسد نے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو پھر سرکار کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ ایسا کر لیں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ ٹھیک ہے، ان مکے والوں کا ایک کلچر ہے، کرنے دو ایسا۔ جی اب جب وہ مٹی لے کر قریب آئے، ابو جہل جب وہ مٹی لے کر آیا تو مولا کائنات نے نگاہ جلال سے دیکھا نا، ابو جہل کا چہرہ ہی ٹیڑھا ہو گیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ آخری دم تک اس کا چہرہ ٹیڑھا رہا ہے ابو جہل کا۔ اور یہ مولا کائنات کی بچپن کی بات ہے، 3-4-5 دنوں کی بات ہے۔ جی وہ بظاہر دیکھتا ادھر تھا، نظر ادھر آتا تھا، بندہ سمجھتا تھا کہ وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر ٹران لیتا تھا۔ جی اس کے بعد ایک اور تیسری رسم مکے کے اندر، وہ بھی بڑی عجیب سی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا، پتہ چل جاتا جی حلالی ہے، لے جاتے گھر میں لے جا کر پھر کیا کرتے، مٹی کا برتن لیتے، اس کو پیٹ کے اوپر رسی کے ساتھ باندھ دیتے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے عرب کے کلچر کے مطابق اسی طرح کیا، برتن باندھا، رسی بھی ٹوٹ گئی، برتن بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، نہیں باندھا گیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں دوبارہ میں نے اور برتن لیا، رسی باندھی، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے، تیسری مرتبہ تو مولا کائنات پھر بول پڑے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کے دور کا بھی آپ کو پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی آپ کو پتہ ہے، ساری تفصیلیں آپ کو پتہ ہے۔ جب اللہ والوں کی بات ہوتی ہے تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3-4-5 دنوں یا 3-4 ماہ کے، اللہ ان کی زبان کو بھی قوت گویائی عطا کرتا ہے، وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرمانے لگے والدہ ماجدہ سے، کسی چیز کے باندھنے سے میں نہیں باندھا جاؤں گا، میں تو لوگوں کی بندشیں ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ جی اس طریقے سے اللہ کریم نے مولا کائنات کو بڑا رتبہ عطا فرمایا کہ دیکھیں یہ آپ کا خصوصی امتیاز ہے مولود کعبہ ہونے کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے والد گرامی کی اولاد زیادہ تھی، پرورش کے بڑے مسائل تھے، کچھ حضرت ابن عباس نے مطلب لیا، کچھ جو تھے قسم انہوں نے لیا۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے والد گرامی سے کہا کہ یہ جو بیٹا علی ہے نا، اس کو میں لوں گا اور میں پالوں گا۔ سرکار نے خود ان کو پالا، اپنا بیٹا بنایا اور بھائی بنایا۔ کیسا بھائی بنایا؟ جب مکے سے مدینے کی طرف صحابہ اکرام ہجرت کر کے تشریف لائے تو ظاہر ہے ایک دیار غیر میں آ گئے، مکے میں گھر تھے، جائیدادیں تھیں، سارے اولاد معاملات سارے تھے۔ اب جب یکدم ہجرت کرنا پڑی، صحابہ ادھر آئے تو سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ پھر حضور نے کیا طریقہ اپنایا؟ پیار محبت والا طریقہ اپنایا، مواخات مدینہ قائم کی، آپس میں 2-2 3-3 صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا کہ تم نے اب بھائیوں کی طرح رہنا ہے۔ جب سب کو بنا دیا، مولا کائنات بچ گئے، آخر میں اکیلے رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ سرکار نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم اس جہان میں بھی میرے بھائی ہو، اس جہان میں بھی میرے بھائی۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر جن اور انسان مولا کائنات کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جی اللہ کریم ہمیں مولا کائنات کا
جو ہے یہ رجب کے ولادت کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں آپ کی عظمتیں پہچاننے اور آپ کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔